یہ بات ہے ایک ایسی قوم کی جن کی راتوں میں بھی دن جیسا اجالا تھا۔ یہ کہانی ہے اس بستی کی جہاں کے لوگوں کو چلنے کے لیے قدم نہیں اٹھانے پڑتے تھے۔ منزلیں خود ان کے پاس آتی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس دو جنت جیسے باغ تھے۔ ایک ایسی قوم جسے اللہ نے اتنی دولت دی، اتنی نعمتیں دی کہ اگر کوئی عورت اپنے سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے باغوں سے گزرتی تو بنا ہاتھ لگائے وہ ٹوکری پکے ہوئے میٹھے پھلوں سے خود بخود بھر جاتی تھی۔ لیکن پھر ایک ایسی رات آئی، ایک ایسی صبح آئی کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ جہاں کل تک پھلوں کی مہک تھی، وہاں اگلے دن صرف موت کی خاموشی تھی۔ یہ داستان ہے قوم سبا کی، یہ داستان ہے سورت سبا کی۔ چلیے آج سے ہزاروں سال پیچھے چلتے ہیں۔ یمن کا علاقہ، مارب کا شہر، یہ وہ دور تھا جب قوم سبا اپنے عروج پر تھی۔ اللہ نے انہیں بے تحاشا رزق دیا تھا۔ انہوں نے دو پہاڑوں کے بیچ ایک عظیم الشان ڈیم بنایا تھا، سد مارب۔ اس ڈیم نے ان کی بنجر زمین کو ایک ایسی جنت میں بدل دیا تھا جس کا تصور آج کا انسان نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے سورت سبا آیت 15 میں، سبا کے لیے ان کے مسکن میں ایک نشانی تھی، دو باغ تھے، دائیں اور بائیں۔ انہیں صرف ایک حکم دیا گیا تھا، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کی شکر گزاری کرو۔ تمہارا شہر پاکیزہ ہے اور تمہارا رب بخشنے والا ہے۔ بھائی سوچئے، بہترین موسم، کبھی ختم نہ ہونے والا پانی، اور ایسی فصلیں جو کبھی خراب نہ ہوں۔ انسان کو اور کیا چاہیے؟ مگر انسان کی فطرت جب اسے سب کچھ بنا مانگے مل جاتا ہے تو وہ شکر نہیں کرتا، وہ مغرور ہو جاتا ہے۔ سبا کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ دولت کی فراوانی نے انہیں اندھا کر دیا۔ انہوں نے شکر کرنے کے بجائے ناشکری شروع کر دی۔ وہ اپنے سفر کی آسانیوں سے ہی تنگ آ گئے۔ ان کے سفر اتنے محفوظ اور آسان تھے کہ ایک بستی سے دوسری بستی تک باغ ہی باغ تھے۔ مسافروں کو سفر میں نہ کھانا لے جانا پڑتا تھا نہ پانی، مگر ان کی ہوس اور تکبر دیکھیے۔ انہوں نے اللہ سے عجیب مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے رب ہمارے سفر کی منزلوں کو دور دور کر دے۔ رب باید میں اسفارنا، کیوں؟ تاکہ غریب لوگ ان کے برابر سفر نہ کر سکیں، تاکہ وہ اپنی دولت اور سواریوں کا دکھاوا کر سکیں۔ انہیں آسانی بری لگنے لگی۔ انہیں مشکل چاہیے تھی تاکہ وہ اپنا رتبہ دکھا سکیں۔ اللہ کے نبیوں نے انہیں سمجھایا، اللہ کی نشانیوں نے انہیں ڈرایا، شکر کرو، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ دولت، یہ باغ، یہ پانی، یہ سب آزمائش ہے۔ مگر سبا کے سردار ہنستے تھے، کون چھین سکتا ہے ہماری دولت؟ ہمارا ڈیم سد مارب کتنا مضبوط ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن بھائی یاد رکھو، جب انسان زمین پر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو آسمان سے فیصلہ ضرور آتا ہے۔ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی تباہی کی دعا مانگ لی تھی، اور پھر اللہ کا عذاب آیا۔ آسمان سے کوئی فرشتہ تلوار لے کر نہیں اترا، زمین نہیں پھٹی۔ اللہ نے انہی کی اس چیز کو ان کا عذاب بنا دیا جس پر انہیں سب سے زیادہ غرور تھا، ان کا دین۔ قرآن کہتا ہے تو انہوں نے منع موڑا تو ہم نے ان پر بڑے زور کا سیلاب بھیج دیا، جسے قرآن نے سیل ارم کہا ہے۔ بندھے ہوئے پانی نے اچانک بغاوت کر دی۔ ڈیم کی عظیم دیواریں ریت کی طرح بہہ گئیں۔ سوچئے اس منظر کو، وہ لوگ جو کل تک مغرور تھے آج اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جنت جیسے باغوں کو ڈوبتا دیکھ رہے تھے۔ بڑی بڑی حویلیاں، دولت، سونے چاندی کے ڈھیر سب مٹی اور کیچڑ میں غرق ہو گیا۔ پانی کی ایسی دہشتناک لہریں آئیں کہ ان کی چیخیں سننے والا بھی کوئی نہ بچا۔ چند لمحوں میں، صرف چند لمحوں میں، صدیوں کی بنائی ہوئی جنت جہنم کا منظر بن چکی تھی۔ سیلاب گزر گیا، لیکن پیچھے کیا بچا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے آیت 16، اور ہم نے ان کے ان دو باغوں کے بدلے انہیں ایسے دو باغ دیے جن کے پھل بدمزہ تھے اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ کہاں وہ میٹھے پھل جو خود گرتے تھے اور کہاں اب کانٹے اور کڑوے بے مزہ درخت۔ سب ختم ہو گیا۔ ان کی بستیاں ایسی اجڑیں کہ ان کی بربادی پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گئی۔ اللہ فرماتا ہے
یہ بدلہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری پر دیا، اور ہم ناشکروں کے سوا کسی کو ایسی سزا نہیں دیتے۔ بھائی سوچئے آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قوم سبا کی کہانی صرف تاریخ کا ایک پنہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے، آج کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کے پاس کوئی نعمت آئے، چاہے وہ اچھی گاڑی ہو، نیا گھر ہو یا ایک بہترین نوکری، الحمدللہ، تو اپنا سینہ چوڑا کر کے غرور مت کرنا، اپنے سر کو جھکانا اور پڑھنا، کیونکہ شکر نعمتوں کو باندھ کر رکھتا ہے اور تکبر نعمتوں کو سیل ارم کی طرح بہا لے جاتا ہے۔ اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کرے۔